السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن۔ آپ نامعلوم کے خوف سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ آج ہم ایسے موضوع کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں تمنا تو ہر دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ شاید لفظوں میں اسے ہم نام بھی نہیں دے پاتے۔ کون ہے جسے خوف پسند ہو؟ وہ کون ہے جو خوف زدہ رہنا چاہتا ہو اور پھر خوف میں ہمیشہ گرفتار رہنا چاہتا ہو؟ یہ سچ ہے کہ انسان کی زندگی کو خوف لاحق رہتے ہیں، خوف اس کا گھیراؤ کیے رکھتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جن چیزوں سے آزمائش کرتے ہیں ان میں سے ایک خوف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ جو خوف انسان کو نفع دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اللہ کا خوف انسان کو نفع دیتا ہے، اس کی زندگی کے اعمال درست ہوتے ہیں، وہ نیکیاں کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی نمازوں میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اس کے تعلقات میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس کی معاملات میں حسن پیدا ہوتا ہے، وہ صلہ رحمی کرتا ہے، وہ اپنے ہر معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو جواب دہ محسوس کرتا ہے۔ یہ خوف تو دل کی عبادات میں سے ہے، لیکن کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ تصور کریں، آپ کو تحائف موصول ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم اور قیمتی تحائف ہیں، لیکن ان تحائف میں سے کچھ خوبصورت اور روشن کور میں آئے اور کچھ بدصورت کور میں آئے۔ جب آپ جانتے ہوں کہ اندر کے تحائف نہایت قیمتی اور عظیم ہیں، تو کیا آپ ان کے بدصورت کور کی بہت زیادہ پرواہ کریں گے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ جانتے ہوں کہ مستقبل میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کی تقدیر میں اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ اس میں آپ کی مصلحت ہے، تو کیا آپ اس کی پرواہ کریں گے کہ وہ نعمت کے کور میں ہو یا مصیبت کے کور میں؟ لوگ عام طور پر خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں، فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ مستقبل ان کے لیے نامعلوم ہے۔ یہ خوف دنیا کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ مستقبل میں نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ یہ خوف دنیا والوں کی خوشیوں میں خلل ڈالتا ہے، خواہ ان کے پاس کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ ہوں۔ جن کے پاس نعمتیں ہوں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی اور حالات بدل جائیں گے۔ مال والا ڈرتا ہے کہیں وہ فقیر نہ ہو جائے، صحت والا ڈرتا ہے کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے، آزاد شخص ڈرتا ہے کہیں وہ قید نہ ہو جائے، امن میں رہنے والا ڈرتا ہے کہیں وہ گھبراہٹ کا شکار نہ ہو جائے، جو کسی سے شدید محبت کرتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا محبوب مر نہ جائے۔ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نامعلوم مستقبل کے خوف سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو کچھ بھی مقدر کر دیا ہے اس سے راضی رہنے کا فیصلہ کر لیں۔
کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نامعلوم مستقبل کے خوف سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ قسمت رضا ایسی کیفیت ہے جو کسی حادثے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور یہ ان چیزوں کا نتیجہ ہوتی ہے جو آپ واقعے سے پہلے کرتے ہیں۔ جب آپ نے وہ کام کیے ہوتے ہیں تو موقع پر رضا کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، رضا دل کے ان اعمال میں سے ہے جن کو کرنے پر انسان اختیار نہیں رکھتا، پھر بھی یہ عمل اس سے مطلوب ہے، تو وہ کیسے راضی ہو؟ جس چیز کی آپ استطاعت رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو رضا کے لیے نرم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ پھر جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں تو آپ کو یہ رزق دے دیا جائے گا۔ عہد کریں۔ جب بھی آپ نامعلوم کے خوف میں مبتلا ہوں تو تجدید عہد کریں اور وعدہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہیں گے، شکر گزار اور صابر رہیں گے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد پر اعتماد کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن سے ہیں، جو ہماری اساتذہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔